ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابہام ہے یہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ خود کا کریٹ کردہ نہیں ہے؟ تاریخ کا اعلان کر دے تاکہ جو سنسنی ہے، جو ابہام ہے وہ ختم ہو جائے. کیوں گریزیں ہیں الیکشن کمیشن تاریخ سے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو وضاحت کے ساتھ عمار بھائی نے فرما دیا ہے، میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ آج کی جو خبر ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 3900% اضافہ ہو گیا ہے. آئی رپیٹ 3900% اضافہ ہوا ہے. یہ ایک اتنا بڑی خوفناک خبر ہے. آج ہمارے 2 وزراء نے، وفاقی وزراء نے باقاعدہ اس کے اوپر پریس کانفرنس فرمائی ہے. لیکن چلیے میں اس کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. عمار بھائی، آپ کی بات جو ہے وہ سر آنکھوں پہ کہ کیئر ٹیکر کو واقعی دلچسپی نہیں رہ گئی، لیکن ابھی انہوں نے کل ہی 2000 ارب روپے کا پنجاب حکومت نے بجٹ اپروو کیا اگلے 4 ماہ کے لیے. اللہ کرے یہ ہو ظاہر ہے اگلے 4 ماہ کے بعد ہی گورنمنٹ نے آنا ہے، جس نے بھی آنا ہے تو اس وقت تک خرچہ تو ہونا ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کم و بیش الیکشن کمیشن دے چکے ہوئے ہیں. میری ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے الیکشن کمیشن کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی صوبے کے صوبائی الیکشن کمشنر ہی 4 صوبوں کے، ان میں سے ایک صاحب تھے، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ہم ایگزیکٹ ڈیٹ دے دیں گے تو جو اپیلیں ہیں نا حلقہ بندیوں کے خلاف، کیونکہ اس کے اندر ہمیں خدشہ ہے کہ آگے جائے گی، مطلب کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، 1-2 دن اوپر جا سکتا ہے، اس لیے ہم حتمی تاریخ دینے سے اعتراض کر رہے ہیں. 3 دن ہم نے دیے ہیں کہ 26 سے لے کے 28 تک ہو جائیں گے، اور وہ اسی بات پہ قائم تھے کہ 28 والی خبر درست نہیں ہے. 3 دن ہیں، 26 کو بھی ہو سکتے ہیں، 27 کو بھی، 28 کو بھی. لیکن حتمی تاریخ اس لیے نہیں کہ جب تک اپیلیں حلقہ بندیوں کے خلاف ان کا فیصلہ، اور ان اپیلوں کے خلاف جو ہائی کورٹ کی اپیلیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ میں اپیلیں جاتی ہیں، وہ پوری طرح نہیں ہو جاتی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی سائیڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہائی کورٹ بینچ بناتا ہے، اس بینچ میں ججز کتنے دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور ان اپیلوں کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے. تو ایک آپ اس سے بھی یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ تاریخ کے مزید آگے جانے کے امکانات بھی ہیں، لیکن وہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں 28 سے آگے کام نہیں جانے دیں گے ہم. بہرحال ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اب ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ واحد الیکشن ہے جس کے منعقد ہونے سے پہلے ہی ہم سے مراد ہے میڈیا اس کے مختلف پہلوؤں کو کنٹروورشل بنا رہا ہے. آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں الیکشن ہونے کے بعد اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے اور اس کو الیکشن کے اندر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ واحد الیکشن ہے جس میں انعقاد ہونے سے پہلے دھاندلی کا الزام لگ گیا. رضی صاحب، میڈیا کیا ایسی فضائی ایسی چل رہی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. میڈیا کو سمجھ نہیں نہ آ رہا. اب کل ہم بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے تھے میں اور سلمان صاحب کہ اس ملک کے اندر کتنے % لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور کتنے % ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کی پوری سیاسی منظرنامے کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ آج پولیٹکس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. صحیح ہے. ہمارے نیوز چینلز کی اوورال ریٹنگ آپ 100% ریٹنگ چارج نکال لیں تو اس میں سے نیوز چینل کتنے دیکھے جاتے ہیں سارے ملا کے میں جو 35-40 ہو گئے ہیں وہ 10% سے زیادہ نہیں دیکھے جا رہے ہوتے. آج تو بالکل بھی نہیں دیکھے جا رہے ہوں گے. آج پاکستان بنگلہ دیش سے میچ جیت رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم میگنیفائی کر دیتے ہیں. الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، as soon as possible ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جنوری کے بجائے دسمبر میں الیکشن ہوں. لیکن میرا مطلب ہے کہ مجھے نیگیٹیوٹی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ذمہ دار شخص سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے یقین دلا دیا ہے کہ الیکشن تو 28 یا 28 سے پہلے ہوں گے، 28 کے بعد نہیں جا سکتے. اب دیکھیے وہ اپنی بات کو پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. صحیح ہے.